کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون ابھی ARG کا حصہ ہے۔ اسی روز محترمہ نے مردان میں ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے۔ انتہا پسندی کی آگ قبائلی علاقوں سے ہوتی ہوئی شہروں تک پہنچ چکی ہے، جسے روکنا ضروری ہے۔ نوشہرہ میں جلسہ عام ابی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے شہید بے نظیر بھٹو نے کہا کہ غیور عوام انتخابات میں دھاندلی کی سازش کو ناکام بنا دے اور قوم عوامی راج کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دے۔ اسلام آباد سے کراچی پہنچنے کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بے نظیر بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی آزاد عدلیہ پر یقین رکھتی ہے اور عدلیہ کی آزادی کی تحریک ہماری ہی تحریک ہے۔ بے نظیر بھٹو کوئٹہ پہنچی تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بلوچوں کے خلاف آپریشن بند کیا جائے اور اختر مینگل سمیت سیاسی اسیروں کو رہا کیا جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی غریب عوام کی امنگوں کی تصویر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہادروں کی جماعت ہے جو انصاف کے راستے پر چلتے ہیں، جو حق کے راستے پر چلتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں کیونکہ ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو عزت دینے چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ایسی معیشت قائم کرنی پڑے گی جس روزگار پیدا ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر وقت روزگار پیدا کرنے پر ترجیح دی۔ کراچی روانگی سے قبل بگٹی ہاؤس میں نواب اکبر بگٹی کے بیٹے طلال بگٹی سے ان کے والد کی موت پر اظہار تعزیت بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں فوجی آپریشن غلط ہے اور تمام لاپتہ افراد کو منظر عام لایا جائے۔ کراچی کے اندر دہشت گردوں نے لوگوں کو یرغمال مارنے کی کوشش کی۔ حیدرآباد میں اپنے پہلے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے شہید وفا بے نظیر بھٹو نے کہا کہ حکومتی جماعت کو شکست ہو چکی ہے۔ ملٹری ٹروپس کو دی وہ ذمہ داری، پولیس کو دی وہ ذمہ داری، عام آدمی کو دی جو گلیوں میں رہتا ہے، کیونکہ یہ وطن غریبوں کا وطن ہے۔ اب گھر گھر جائے، اب گلی گلی جائے، اب گاؤں گاؤں جائے، اب شہر شہر جائے اور لوگوں کو کہے باہر نکلو۔ 11 سال بعد موقع آیا ہے جب وعدہ کیا گیا ہے کہ الیکشن منصفانہ ہوں گے۔ ہم اس وعدے کا امتحان لیں، ہم سب نکلیں اور اس وعدے کا امتحان لیں کہ کیا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ پورا کیا جائے گا، اور ہم اتنے بڑے عوامی سیلاب کے ساتھ نکلے کہ جو بھی راستے میں آئے ڈوب جائے اور ایک ہی نعرہ رہے جو جیے بھٹو سدا جیے، جیے بھٹو سدا جیے۔ میرپور خاص میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ ہماری جماعت چاروں صوبوں میں مقبولیت رکھتی ہے اور ہم ملک کو بحران سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ میرپور خاص کے جیالوں نے ہر تحریک میں آگے رہے ہیں اور MRD تحریک میں اس شہر کے عوام نے بہت قربانی دی۔ مجھے وہ قربانی اب تک یاد ہے جو آپ نے MRD کے تحریک کے دوران دیے، اور اس وقت سے لے کر کے اور اس سے پہلے بھی آپ جدوجہد اور قربانی دیتے تھے، آج بھی قربانی دے رہے ہیں، اور بہادروں کی بہن کو اپنے بھائیوں بہنوں بزرگوں پر فخر ہے کہ آپ یہ قربانی دے رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ آج میں جنید بلند اور جہانگیر موغل جیسے بہادر نوجوانوں کے شہر پر پہنچی ہوں، جن کو یہ کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی چھوڑے نہیں تو ہم آپ کو 10 سال کی سزا دیں گے، اور انہوں نے کہا 10 سال کی سزا دو، ہم جیلوں سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم سزاؤں سے نہیں ڈرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری عزت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہماری پہچان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم ہمارا پرچم ہے، اس پرچم کو ہم بلند رکھیں گے، ہم گرنے نہیں دیں گے، یہ عوام کا نشان ہے۔ نواب شاہ کے لوگ
सिंध के लोग, वफाक पाकिस्तान के लोगों ने कोड़े खाए। नवाब शाह में इलेक्शन मुहिम के एक और जलसे से खिताब करते हुए दुख्तर मशक ने कहा कि पीपल्स पार्टी खत्म करने के लिए मेरे वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और मेरे भाई मुर्तजा भुट्टो को भी कत्ल किया गया। और आप जानते हैं कि जिंदगी अल्लाह ताला एक दफा देता है गुजारने के लिए, और अगर अल्लाह ताला ये जिंदगी दिया है इंसानों को तो जिंदगी दिया है ताकि हम खल्क़े खुदा की खिदमत करें। ये नहीं कि हम कुर्सियों के पीछे भागे और गरीबों का इस्तेसाल करें और उनके हकूक को गस्ब कर लें। 8 साल के बाद मैं अपने वतन वापस आई हूँ। 8 साल बाद मैं अपने भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों के दरमियान हूँ, और मुल्क की तरह इस नवाब शाह से भी हजारों शहरियों ने अपने बहन का कराची में खैर मकतब किया। वेलकम वेलकम बेनजीर के नारे लगाते हुए गली गली से लोग हैं। मेरा खास रिश्ता नवाब शाह शहर के साथ है, मेरा खास रिश्ता नवाब शाह जिले के साथ है। मेरे आपके साथ 2 रिश्ते हैं। मेरा एक रिश्ता यहाँ सियासी रिश्ता है और मेरा एक रिश्ता यहाँ जाती रिश्ता है। सियासी तौर पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन हूँ, मैं कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो की सिपाही हूँ और मैं गरीबों की बहन हूँ। और दूसरे तरफ मैं नवाब शाह की बहू भी हूँ, और आपने आज अपने बहू को यहाँ खैर मकदम करके इज्जत बढ़ाई। सिंध के एक और शहर डेरा अल्लाह यार में जलसे से खिताब करते हुए बेनजीर भुट्टो ने कहा, हम हकीकी और अवामी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। मोहतरमा ने ईद उल अज़हा एक तवील अरसे के बाद अपने आबाई शहर लाड़काना में मनाई। वो गड़ी खुदा बख्श में अपने वालिद जुल्फिकार अली भुट्टो के मजार पर गई। उन्होंने कुरान खानी की और अपने हल्का इंतखाब का दौरा किया। जब अवाम ने हमें मुंतखब किया है और जब अवाम के ऊपर तकलीफ आई है तो हमने अवाम का साथ दिया है और खुद तकलीफ बर्दाश्त किए हैं। आपके भाई जरदारी साहब को 8 साल जेल में रखा गया, मगर आपकी बहन ने आमरों की हुक्मरानी कबूल नहीं की। मैं जलावतनी की जिंदगी गुजारी, मगर आपके खातिर जद्दोजहद कभी एक शहर में, कभी दूसरे शहर में, कभी तीसरे शहर में, कभी एक अखबार से, कभी मैं भी 2 कोरोना के दिन देखी हूँ। आप जानते हैं कि परेशानी क्या है और मैं भी जानती हूँ कि परेशानी क्या है। हमारा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो कोई नहीं तोड़ सकता। ये रिश्ता कायदे अवाम के दिनों से आ रहा है। कायदे अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब अवाम के लिए बनाऊंगा, पार्टी छोटे दुकानदार और ताजर के लिए बनाऊंगा। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नौजवानों के लिए बनाऊंगा, स्टूडेंट्स के लिए बनाऊंगा। कायदे अवाम ने कहा, चाहता है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको मसलों की खुशबू बेचती पहचान ही नहीं है, मगर हमें पंजाब में इंतखाबी मुहिम के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी के कायद ने रहीम यार खान और भावलपुर में जलसों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हम आमरीत का खात्मा करके जमहूरियत को बहाल करेंगे। ये रकम, ये पैसा हमारे अवाम तक नहीं पहुंचा। लोधरा के म्यूनिसिपल स्टेडियम में एक बहुत बड़े जलसाए आम से खिताब करते हुए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान की सालमियत शदीद खतरे से दोचार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर कल भी रोटी, कपड़ा और मकान था और आज भी यही है। उसी रोज मुजफ्फरगढ़ में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने जलसे आम से खिताब किया। सूबा सरहद में इलेक्शन मुहिम का आगाज करते हुए दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी विफाक की जमात है जो हर सूबे के लोगों की कदर करती है। जुल्फिकार अली भुट्टो को सूबा सरहद के अवाम से वालेहाना मोहब्बत थी और वो खुद भी सूबा सरहद के अवाम से बहुत मोहब्बत करती है। अपनी जिंदगी के आखिरी रोज 16 करोड़ अवाम की मकबूल तरीन रहनुमा मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई से एक अहम मुलाकात की। पाकिस्तान के साथ अच्छे तावन चाहते हैं, वो इधर रहे हैं। बिजनेस कम्युनिटी के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है, शरीफ साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है कि हम इकट्ठा कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान पड़ोसी भी हैं और एक दूसरे के बहुत करीबी हैं।
اور اس لیے وہ پاکستان کے ساتھ قریبی کے ساتھ چلنے چاہتے ہیں. اور اس سلسلے میں مجھے پریزیڈنٹ افغانستان نے بات کی کہ جو افغانستان میں انتہا پسندوں کی کارروائی تھی اور جو خودکش ہیں اس سلسلے میں کہ کیسے اسلامک سویلائزیشن کو یہ عناصر نقصان پہنچا رہے ہیں، اور میں نے اس بات سے اتفاق کی. تو یہ افغانستان اور پاکستان کے کامن انٹرسٹ میں ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو امن فراہم کریں، ہم اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم کریں، اور ہم اکٹھا ایسے کام کریں تاکہ افغانستان اور پاکستان دونوں کے درمیان امن اور تحفظ پیدا ہو جائے. اور یہ سلسلہ جو بام بلاسٹ کا ہے، جیسے کل میں پشاور گئی تھی، صبح کو 5 بجے بام بلاسٹ ہوا، 10 بجے بام بلاسٹ ہوا، بعد میں بھی کسی کو پکڑا گیا جو بامز کے ساتھ آ رہے تھے. تو اس سے ظاہر ہے ہماری معیشت متاثر ہوتی، ہمارے عوام کی کوالٹی آف لائف متاثر ہوتی، بٹ موسٹ امپورٹنٹ آف آل اسلامک سویلائزیشن کا نام بھی متاثر ہوتا اور متنازع ہوتا. تو ہم سب چاہتے ہیں اپنے ملک کی دفاع، اپنے خطے کی دفاع اور ہمارے دین کا روشن نام. لیاقت با کو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے. پاکستان کے پہلی وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کو اسی جگہ شہید کیا گیا تھا جب وہ جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. ان کے بعد بھی لیاقت باغ میں جبر و دہشت کی قوتوں نے مختلف مواقع پر خون کی ہولیاں کھیلی، لیکن 27 دسمبر کو شرقی قوتوں نے جو منصوبہ بنایا ہوا تھا اس کی ہولناکی سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا لرز اٹھی. اس جلسہ عام میں دختر مشرق اور ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو جب خطاب کر رہی تھی تو لگتا تھا جیسے ایک شیرنی دھاڑ رہی ہو. ان کی انداز سے لگا تھا کہ جیسے ان کے جوش و جذبے کی طاقت سے امریت کے ایوان ریت کی گھرندوں کی طرح بکھر جائیں گے. اور پھر وہ ہوا جسے لکھتے ہوئے کاتب تقدیر کے ہاتھ بھی یقیناً لرزے ہو گئے. 16 کروڑ عوام کی امیدوں کا محور اس سازش کا شکار ہو گیا جس کا مقصد پاکستان کے استحکام اور سلامتی کو ختم کرنا تھا.
درد و چھوڑ ڈالنے مائن نکنو درد و چھوڑ ڈالنے مائن نکنو مائن نکنو مرشد والا